تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ نحل کا 12واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے 12ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر اور تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہ دی جائے گی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو وہ عذاب ان سے نہ ہلکا کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شرکاء کو، قالوا، تو کہے گے، ربنا، اے ہمارے رب، هؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے وہ شرکاء ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جس کو ہم پکارتے تھے تجھ کو چھوڑ کر یا تیرے علاوہ۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس وہ شرکاء انہی پر بات ڈال دے گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور یہ سب آ پڑے گے اللہ کے سامنے، یومئذ، اس دن، السلام، عاجز ہو کر، تسلیم ہو کر، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور غائب ہو جائے گی ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ تمام اعتقادات جو انہوں نے گھڑے تھے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَصَدُّوا، اور منع کیا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا، ہم بڑھا دیں گے ان کے لیے عذاب، فوق العذاب، عذاب کے اوپر، بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، علیہم، اس امت پر، من انفسہم، انہی کی نفسوں میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور ہم لے کر آئیں گے آپ کو گواہ، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری آپ پر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا کھلا بیان، وَهُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةً، اور رحمت، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ یہاں پر یہ 12واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوا، اور اس کی 89 آیتیں، 1 کم 90 آیتیں تام ہوئیں۔ سورہ نحل کا موضوع جیسے میں بارہا عرض کر چکا ہوں، بنیادی موضوع اس کا توحید ہے، اور توحید کی جتنی ابحاث ہے اس کو سورہ نحل کے اندر دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صفات کے ساتھ متصف ہے، اور اللہ کی ذات ایک ہے، دو نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ حکومت اور حکم کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر قسم کی حاجتیں، مشکلیں، پریشانیاں دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ مخلوق کی مشکل کشائی، حاجت روائی کرے، اور اللہ کا علم محیط ہے ہر چیز کو، اور اللہ کی قدرت وہ محیط ہے ہر چیز کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تعارف، یہ تعریف، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچایا گیا۔ اب جن لوگوں نے اسے مانا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے ان کو نہ مانا وہ ناکام ہوئے۔ لیکن دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کامیاب لوگ اور ناکام لوگ مل کے رہتے ہیں،
ایک ہی گھر میں باپ جو ہے وہ کامیاب ہے، بیٹا ناکام ہے، ایک ہی چھت کے نیچے بیٹا کامیاب ہے اور باپ ناکام ہے، لیکن یہ سب مل جل کے رہ رہے ہیں، ان میں تفریق نہیں ہے۔ قیامت کا دن اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے مقرر کیا ہے کہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، من جملہ ایک حکمت یہ ہے کہ اس دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ جو مجرمین ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جو فرما بردار طبقہ ہے وہ الگ ہو جائے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں اور گناہوں میں ملوث ہے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں، ان کی تعداد الگ ہو جائے، اور جو اللہ کی اطاعت کرنے والے موحدین ہیں وہ الگ ہو جائے۔ قیامت کا دن اور قیامت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو عقیدہ انسان کو تمام اعمال صالحہ پر ابھارتا ہے۔ بنیادی عقیدہ تو توحید ہے، رسالت ہے، قرآن ہے، لیکن اگر ایک آدمی قیامت کو نہ مانے اور قیامت کے اوپر اس کا اعتقاد نہ ہو تو وہ کبھی توحید کو بھی نہیں مانے گا اور کبھی وہ رسالت اور قرآن کو بھی نہیں مانے گا۔ کہ جب اسے یہ کہہ دیا جائے اور یہ تاثر ہو اور اس کی ذہنیت یہ ہو کہ مجھے بس اسی دنیا کے اندر رہنا ہے اور میری جو ہے زندگی ہے یہی زندگی ہے اور بس مجھے مر کر جو ہے مٹی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، معدوم ہو جانا ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ میں یہ زندگی جو میری ہے یہ میں توحید کے ساتھ گزاروں یا شرک کے ساتھ گزاروں، یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزاروں یا نافرمانی کے ساتھ گزاروں، یہ رسول کے طریقے پر گزاروں یا اس کی مخالفت پر گزاروں، یہ تو برابر ہے۔ تو جب سب چیزیں برابر ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ میں یہ زندگی جو ہے من چاہی اپنی چاہت کے مطابق گزاروں، اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اگر اس کا اعتقاد یہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور مجھے جو ہے اپنے ہر عمل کا جواب اور حساب دینا ہوگا، تو لازماً پھر وہ اپنے نظریات میں سے ان نظریات کو چنے گا جو اس کو مرنے کے بعد کام آئے، اعمال میں سے ان اعمال کا انتخاب کرے گا جو مرنے کے بعد اسے کام آئے۔ ہر ایسا نظریہ اور ہر ایسا عمل جو اسے مرنے کے بعد نقصان پہنچائے اس سے وہ اجتناب کرے گا۔ تو آخرت کا عقیدہ وہ نمبر کے حساب سے تو چوتھے نمبر پر ہے، لیکن بیسک اور بنیاد اور منوانے کے اعتبار سے وہ پہلے نمبر پر ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہوگا تو پھر انسان توحید مانے گا، اگر یہ عقیدہ ہوگا تو پھر انسان رسول کو مانے گا، اگر یہ عقیدہ ہوگا تو پھر انسان قرآن کو مانے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اس عقیدے کو، قیامت کے عقیدے کو جا بجا متعدد انداز سے پیش کیا گیا ہے، متعدد تعبیرات کے ساتھ اس عقیدے کو واضح کیا گیا ہے اور متعدد نہج کے ساتھ اور متعدد جو ہے طریقوں کے ساتھ جو ہے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اوپر قدرت ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ اس عقیدے کو جا بجا مختلف پیران کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ رکوع جو 12واں رکوع ہے سورہ نحل کا، اس کے اندر بھی مقصود قیامت ہے اور قیامت کے بعض احوال ہیں جو وہاں پر پیش آئیں گے۔ ان احوال کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا وقوع ہوگا اور ابھی سے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ وہاں پر یہ احوال پیش آئیں گے۔ اگر آپ نے اطاعت والی زندگی گزاری تو آپ کے احوال یہ ہوگے، اور اگر آپ نے نافرمانی کی زندگی گزاری اور کفر اور شرک کی زندگی گزاری تو آپ کے احوال یہ ہوگے۔ تو چنانچہ اس رکوع کے اندر فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہ ایک حالت ہے قیامت کی، اور اگلی ایک آیت آ رہی ہے اس میں اس کی مزید اور وضاحت ہو جائے گی کہ ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، ایک گواہ ہوگا، ہر امت کا ایک گواہ۔ متعدد امتیں آئی ہیں، متعدد رسول آئے، انبیاء آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے دکھایا گیا ہے کہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ ان کے پاس ان کی متبعین ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، بعض کم تھے، بعض ایسے تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، بعض ایسے تھے کہ گنتی کے چند افراد اس کے متبعین تھے، بعض ایسے تھے کہ ان کے ساتھ 2 یا 3 افراد تھے۔ تو یہ مختلف امتیں جو گزر چکی ہیں وہ اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن آئے گی۔ یہاں پر شہید سے مراد جو ہے وہ نبی ہیں، اور ہر امت کا نبی جو ہے وہ اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہوتا ہے۔ تو ہر امت کے نبی آئیں گے اپنی امتوں کے ساتھ، تو وہاں پر ایک بڑا مرحلہ پیش آئے گا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان نبیوں سے پوچھے گی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟
تو وہ انبیاء عرض کرے گی کہ بالکل اے اللہ کہ ہم نے آپ کا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان امتیوں سے پوچھے گی کہ جی ان کافر امتیوں سے کہ بتاؤ کہ تمہیں تمہارے نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کافر امتی جو ہے جنہوں نے نہیں مانی تھی اس نبی کی بات، تو وہ وہاں پر بھی جھوٹ بولے گے اور کہیں گے کہ نہیں، اس نبی نے ہمیں یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ اب نبی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا اور کافر کہتے ہیں کہ نہیں پہنچایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہاں عدالت ہوگی اللہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء سے کہیں گے کہ آپ کے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کریں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس کا آپ کے پاس کوئی پروف ثبوت ہے تو آپ پیش کریں۔ تو وہ انبیاء جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے گی کہ بالکل ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان انبیاء نے اپنی امتوں کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو ان انبیاء کی وہ کافر امتیں کہے گی کہ یا اللہ یہ امت ہمارے خلاف گواہ کیسے پیش کی جا رہی ہے؟ یہ امت تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یہ امت تو بہت بعد میں آئی ہے، اور یہ امت ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہی ہے؟ ان کی گواہی معتبر نہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گی کہ جی آپ ان لوگوں کے متعلق جو یہ انبیاء کے حق میں اور ان کے خلاف گواہی دے رہے ہو، یہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آپ تو ان کے بعد آئے تھے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے گی یا اللہ ہمارے پاس آپ کی طرف سے ایک سچا رسول آیا تھا اور آپ کی طرف سے ہمارے پاس ایک کتاب آئی تھی، اس سچے رسول نے اور اس کتاب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ان انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دعوت پہنچا دی تھی۔ تو اس نبی کی بیان پر اور اس قرآن کے بیان پر ہم جو ہے یہ گواہی دیتے ہیں، ہمارا اس نبی پر اور اس کتاب پر ایمان تھا، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ بالکل ان انبیاء کرام نے جو ہے اپنی کافر امتوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ گواہی دے گے کہ بالکل ان میری امتی سچ کہہ رہے ہیں، اور میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ انبیاء نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، میں نے ان کی طرف یہ پیغام بھیجا تھا اور یہ وہی بھیجی تھی کہ ان انبیاء نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا۔ چنانچہ وہ کیس تام ہوگا اور وہاں پر گواہی ریکارڈ کر دی جائے گی، اور وہ کافر سارے کے سارے جو ہے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہ یہ معذرتیں کرے گی کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے معذرت کا، ہمیں دنیا میں بھیجا جائے۔ یہ رونا وہ لوگ کرتے رہیں گے لیکن ان کو موقع ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اس قیامت کے اس واقعے کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے، گواہی کے واقعے کو، آگے اگلی آیت میں بھی اس کا اتمام ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہ دی جائے گی کافروں کو۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ کی کروائی جائے گی، نہ ان کو یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ دنیا میں واپس جائیں، اور کیا نام ہے، نہ ان کو یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ اچھا بھی توبہ کر لیں، آپ کی ہم توبہ جو ہے قبول کر لیں گے۔ تو نہ ان کو معذرت کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان کو جو ہے دنیا میں واپس جانے کی اجازت دی جائے گی، اور دنیا میں واپس جانے کی اجازت بھی اس لیے نہیں دی جائے گی، جیسے سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم بالفرض ان کو واپس بھی دنیا میں بھیج دیں تو دوبارہ یہ وہی زندگی کفر اور شرک اور نافرمانی والی اختیار کرے گی جو پہلے اختیار کر چکے ہیں۔ تو اس لیے اگر ان کو 100 مرتبہ بھی بھیج دیا جائے تو یہ اپنے کفر اور شرک کے اوپر ہی چلتے رہیں گے، اس وجہ سے انہیں دوبارہ نئی زندگی دینا عبث اور فضول کام ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اب جب یہ گواہی اور کیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ ظالم اور مشرک اور کافر جو ہے وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، اس لیے کہ جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا اور جہنم کو لا کر جو ہے میدان حشر میں جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا، تو یہ یقین ہو جائے گا ان ظالموں کو اور مشرکوں کو کہ اب تو ہمیں جو ہے اس عذاب کے اندر اور اس آگ کے اندر جانا ہے۔ تو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پس وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، بس جیسے ہی جہنم ان کا حساب کتاب ہوا
فرشتے اس کو بالکل چانس نہیں دے گے اور پکڑ کر لے جا کر فوراً جو ہے جہنم رسید کر دے گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دی جائے باہر رہنے کی، بلکہ فوراً ان کو پکڑ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب مشرکین اور کفار جب جہنم میں جائیں گے تو وہ وہاں پر دیکھے گی کہ ہمارے معبودین بت وہ تو جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے وہ لیڈر جنہوں نے ہمیں گمراہی کی تعلیم دی تھی اور کفر کی تعلیم دی تھی، اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں جن لوگوں نے قانون بنائے تھے، اللہ کے دستور کے مقابلے میں جن لوگوں نے دستور، ہم سے پہلے جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے ان مشرکین اور کافروں کو جو ہے مخاطب کرے گی اپنے سرداروں کو کہ بدبختو، تمہاری وجہ سے جو ہے ہم اس جہنم کے اندر آئے ہیں، تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا اور تمہاری اس گمراہی کے نتیجے میں آج ہمیں بھی جہنم کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ لیڈروں کی گفتگو ان عوام کے ساتھ، یہ ایسی گفتگو ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر ذکر کی، سورہ احزاب کے اندر بیان کی اور سورہ ابراہیم کے اندر بیان کی، اور دیگر بھی جگہوں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا ہے کہ 7ویں سپارے میں بیان کی۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے جو ان کے درمیان ہوگا، اور سورہ صاد کے اندر بھی بیان کی۔ تو یہ جو متبعین ہیں اور عوام ہیں جو لیڈروں کے پاس، اور ایسے لیڈر جو ان کو گمراہ کرتے ہیں اور کفر کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ کے احکامات سے ہٹا کر مخلوق کے احکامات پر ان کو لاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، وہ کہتے ہیں نہیں، چور کا ہاتھ مت کاٹو، چور کو جیل میں ڈالو۔ اللہ کا حکم ہے کہ شرابی کو جو ہے کوڑے لگاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں، انسانوں کا وہ قانون ہے کہ انسان کو شراب پینے دو۔ اللہ کا حکم ہے کہ زانی کو جو ہے کوڑے لگاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں، زانی کو جو ہے پروٹوکول دو۔ تو اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں نے جو ہے قوانین بنائے ہیں، اللہ کے قانون کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور ان لیڈروں کے جو پیروکار بنے، جن کو پتہ تھا کہ ہمارے لیڈر، یہ عوام، وہ ہمارے لیڈر اللہ کے حکم کے مقابلے میں قانون بنا رہے، اس کے باوجود یہ ان کے پیچھے چلتے رہے، تو یہ بھی انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ وہاں پر جہنم میں جب یہ اپنے لیڈروں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہے گے یا اللہ، یہ لوگ ہیں، یہ وہ لیڈر ہیں جن کو ہم بلایا کرتے تھے آپ کے علاوہ، اور جن کی جو ہے ہم اطاعت کرتے تھے آپ کے علاوہ، جن کی عبادت ہم کرتے تھے آپ کے علاوہ۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر جو ہے مخلوق کے حکم کو ماننا، معلوم ہو کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے، اس کو چھوڑ کے جان بوجھ کر مخلوق کی اطاعت کرنا گویا کہ مخلوق کی عبادت کرنا ہے۔ تو شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں، پوجا کر لی، مورتی کی پوجا کر لی، صحیح کہ نہیں، کسی بت کی عبادت کر لی، گوتم بدھ کی عبادت کر لی، کسی کیا نام ہے پتھر کی عبادت کر لی، صلیب کی عبادت کر لی، سب اس کے اندر داخل ہیں، اور اسی کے اندر شرک یہ قسم بھی داخل ہے جو اب میں بتا چکا۔ تو اذا رأى الذین اشرکوا شرکاءہم، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، قالوا، تو کہے گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جس کو ہم پکارتے تھے تیرے کو چھوڑ کر یا تیرے علاوہ، ہاں، تیرے کو چھوڑ کر ان کے قانون کو ہم لیتے تھے اور ان کو ہم پکارتے تھے اور کہتے تھے سائیں، ہمارا زمیندار، ہمارا وڈیرا زندہ باد، فلانا سا۔ تو آپ کو چھوڑ کر، آپ کے قانون کو چھوڑ کر، آپ کے دستور کو چھوڑ کر ہم ان کو پکارتے تھے، یا آپ کے علاوہ بعض چیزوں میں آپ کی بات مانتے تھے، نماز آپ کے طریقے پر پڑھتے، روزہ آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر رکھتے، لیکن حکومت جو ہے وہ ان کے طریقوں پر چلاتے تھے۔ دونوں صورتیں من دونہ کے اندر داخل ہے کہ بالکل چھوڑ دیا، یا جو ہے کچھ اس کا لیا اور کچھ اس کا لیا۔ اور اسی طریقے سے عبادت، مورتی کی عبادت کر رہے، بت کی، صلیب کی عبادت کر رہے ہیں، ساتھ میں اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اے اللہ، یہ وہ شرکا ہیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے، جن کو ہم پکارتے تھے، من دونک، تیرے سوا اور تجھے چھوڑ کر۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اب وہ لیڈر پھر کر جو ہے ان کو ہی کہے گے، وہ لوٹائے گے انہی کے اوپر بات، اور انہی کے اوپر جو ہے وہ ڈال دے گے سب چیزیں، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو، تمہارے اپنے مفادات تھے، تمہاری اپنی جو ہے کچھ چیزیں تھیں، اور تمہیں اپنی جو ہے لالچیں تھیں ہمارے ساتھ، ان لالچوں کی وجہ سے تم ہمارے پیچھے اور زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، ہماری گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ تمہیں لالچ تھی کہ ہم تمہیں نوکری دیں گے، تمہیں لالچ تھی کہ ہم تمہیں دھن دیں گے، تمہیں لالچ تھی کہ ہم تمہیں منصب دیں گے، تمہیں ہمارے سے لالچیں تھی،
اور ان مفادات کی وجہ سے جو ہے تم ہمارے پیچھے چلتے تھے، تمہیں ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں تھی، تمہارے اپنے مقاصد تھے، اس کی وجہ سے تم جو ہے ہمارے پیچھے چلتے تھے۔ تو یہ جو سارا بوجھ تم اٹھا کر ہم پر ڈال رہے ہو، یہ بوجھ تم اپنے گلے پہ رکھو، انکم لکاذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہاں فرمائے کہ لا تختصموا لدی، مت جھگڑو میرے سامنے، بس جاؤ، تم دونوں جو ہے جہنمی ہو، جس نے عبادت کی ہے وہ بھی جہنمی، اور جس کی عبادت کی گئی وہ بھی جہنمی، جس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی کا قانون مانا ہے وہ بھی جہنمی، اور جس نے قانون بنایا وہ بھی جہنمی، دونوں بھاڑ کے اندر جاؤ، دونوں جہنم میں جاؤ، بس میرے سامنے مت لو۔ اب اس وقت موقع پر یہ لوگ جو ہے اللہ کے سامنے رونے لگے گی، گڑ گڑانے لگے گی، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور آ پڑے گی اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر، تسلیم ہو جائے گی اللہ کے سامنے، اور وَزَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گی ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ کے رکھے تھے، وہ سارے فلسفے جو انہوں نے بنا کے رکھے تھے، وہ سارے جھوٹے نظریات، جیسے عیسائیوں نے بنایا ہے کفارے کا عقیدہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کا عقیدہ بنایا ہے، اور مشرکین نے علیہ باللہ ملائکہ کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں بنانے کا عقیدہ بنایا ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین نے غیر اللہ سے اپنی حاجت پوری کرنے کے عقیدے جو بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے جھوٹے عقیدے اس دن ان لوگوں سے ختم اور گم ہو جائیں گے، اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آج مشکل کشا ہے تو صرف ایک اللہ ہے، حاجت روا ہے تو صرف ایک اللہ ہے، داتا اور دستگیر ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہ ایک حالت ہو گئی امت کی نبیوں کے ساتھ۔ پھر اس کافر امت کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے لیڈروں کے ساتھ اور ان کے معبودین کے ساتھ ان کا ایک وہ طریقہ۔ اب یہاں پر اس کو تھوڑا اور جو ہے واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے وہ گمراہ ہے، اس کا عذاب 1% ہوگا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو گمراہی کا سبب بنا ہے تو اس کا عذاب جو ہے 2 چند ہوگا، اور جتنے آدمی اس کے گمراہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں ان سب کا وبال اس کے اوپر ہوگا، وہ اپنا وبال بھی اٹھائے گے اور یہ بھی جو ہے ان کے گمراہ کرنے کا وبال اٹھائے گا۔ ایک آدمی خود مشرک ہے لیکن وہ اوروں کو شرک کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ خود ہی اس میں مبتلا اور خود ہی اس میں مر گیا ہے، اس کو شرک کا عذاب ہوگا لیکن 1%۔ ایک وہ آدمی جو خود تو مشرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، غیر اللہ سے حاجتیں مانگتا ہے، غیر اللہ کی قبروں کے طواف کرتا ہے، اور تمام وہ عبادات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ غیر اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے اور اوروں کو بھی اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کی اس دعوت کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہوگے وہ سارے کا سارا وبال جو ہے اس مضل کے اوپر اور اس گمراہ کرنے والے شخص کے اوپر آئے گا۔ تو یہ اوپر سے یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ لیڈر اور ان کے پیروکار دونوں ایک ہی درجے میں ہیں، تو یہاں پر تھوڑی وضاحت کر دی کہ اگر لیڈر اس درجے کے ہو کہ وہ مضل ہو، وہ گمراہ کرنے کا سبب بنے، تو ان کا عذاب ان سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا، جو کفر اور شرک کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے۔ فرمایا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی دین سے، اسلام سے روک رہے ہیں، توحید سے روک رہے ہیں، قرآن سے روک رہے ہیں، شریعت سے روک رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو مضل ہیں، لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہیں، زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم ان کے لیے عذاب میں اضافہ کریں گے اس عذاب کے علاوہ جو دوسروں کو دے رہے ہیں، عذاب پر ہم اس کو عذاب دیں گے۔ اب وہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے اتنا ہی عذاب اس کا زیادہ ہوتا جائے گا، بما کانوا یفسدون، اور عذاب کی زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے تھے اور شرک کی ترویج کرتے تھے، کفر کی ترویج کرتے تھے۔ تو یہاں پر وہ جہنمیوں کا معاملہ جو ہے وضاحت کے ساتھ آ گیا۔ اب وہاں پر یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، بیچ میں بات آ گئی جہنمیوں کی کہ ہم اس دن ہر امت سے ایک شہید اٹھائے گے، یعنی ایک نبی کو اٹھائے گی۔ اب اس بات کو یہاں پر مکمل کیا جا رہا ہے، ہر ایک امت سے ایک نبی اٹھے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سب کے اوپر پھر گواہی دیں گے۔ اس واقعے کی ابتدا اور انتہا بتلا دی گئی، تفصیل اس کی احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے، بلکہ سیقولو کے اندر بھی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آپ امت محمدیہ لوگوں پر گواہ بنو گی
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ سب پر جو ہے وہ گواہ بنیں گے۔ تو وہ گواہی جو وہاں پر آئی ہے سیقولو کے بالکل شروع کے اندر، وہی گواہی جو ہے اس کا کچھ حصہ یہاں پر ہے، اور مزید تشریح اور وضاحت کے ساتھ وہ احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، اور اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ ان پر، ان کے خلاف، من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے، انہی کی جانوں میں سے، انہی کی قوم برادری کا ہوگا جو نبی آیا تھا ان میں۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اٹھائیں گے گواہ بنا کر، عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ان سب پر، آپ علیہ السلام کی گواہی پر پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے اعتبار سے فضیلت کہ آپ علیہ السلام کی گواہی اتنی معتبر ہوگی کہ تمام انسانیت کا فیصلہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی گواہی پر وہ ہوگا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی فضیلت ہے، کامل فضیلت ہے آخرت کے اعتبار سے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور آپ کیسے فضیلت والے نہ ہو، آپ کو ہم نے اپنی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب دی۔ سب کتابیں اللہ کی ہے، سب بہترین ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید جو ہے، اس کو تورات، زبور، انجیل کے اوپر جو فوقیت ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ یہ کتاب صحف ابراہیمی پر اور دیگر تمام انبیاء کرام کو جتنی کتابیں دی گئی ہے اس پر جو فوقیت رکھتی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، نفس کلام ہونے کے اندر سب برابر ہیں، لیکن جو ہدایت اس کے اندر رکھی گئی، جو احکامات اس میں رکھے گئے اور اللہ کے قرب کے جو طریقے اس میں رکھے گئے ہیں وہ دیگر کتابوں کے اندر نہیں ہیں۔ آپ تورات کا مطالعہ کریں، انجیل کا مطالعہ کریں، آپ زبور کا، لیکن آپ کو وہ باتیں نہیں ملے گی جو قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے طریقے واضح کر کے بیان کر دیے، اور جتنے طریقے جو ہے اللہ کے ناراض کرنے کے ہیں، اللہ سے دور ہونے کے ہیں، وہ واضح کر کے جو ہے قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ کتاب جو ہے دیگر تمام کتابوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ افضل کتاب آپ کو دی گئی ہے، آپ دنیا کے اعتبار سے بھی افضل ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کی شان نرالی ہے۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی آ گئی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو کھلا بیان ہے ہر چیز کا۔ ہر چیز سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کرسی کا کہ بھئی کرسی جو ہے کمرے کے اندر پڑی ہے، بلف کمرے میں لگو۔ تبیان لکل شیء مطلب جتنی چیزیں اللہ کا تقرب کا ذریعہ بن سکتی ہیں، جتنی چیزیں ہدایت دینے والی ہے، وہ سب کی سب چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر بیان کر دی۔ تمام اصول دین، تمام علوم ہدایت اور فلاح دارین اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جمع کر دیے۔ ایسے نہیں جیسے بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں تبیان لکل شیء کے مفہوم کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ذرے ذرے کو جو ہے قرآن کے اندر لے کر آتے ہیں۔ یہ متکلم اللہ سبحانہ و تعالی کے مقصد کے خلاف ایک اس آیت کی ایک قسم کی تحریف ہے کہ متکلم نے اس کے آیت کے اندر اتنا عموم نہیں رکھا، اور ایک شخص جو ہے اپنی گمراہی کی وجہ سے اتنا عموم اس کے اندر رکھ رہا ہے، اس لیے کہ جب کہا جائے گا کہ اس کے اندر سب چیزیں ہیں، ہر ایک چیز اس کے اندر ہے، تو لازماً معترض جو ہے وہ اعتراض کرے گا کہ بتائے اس کے اندر برطانیہ کا ذکر کہاں ہے، امریکہ کا ذکر کہاں ہے، روس کا ذکر کہاں ہے، اس کے اندر فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے۔ تو یہ لازماً یہ باتیں اس کو قرآن میں سے نہیں بتا سکے گا، تو آخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ والعیاذ باللہ قرآن کو جھوٹا سمجھے گا۔ تو یہ جھوٹے سمجھنے کی وجہ اس آدمی کا غلط فہم بنا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے اندر ذرے ذرے کی بات، ہر ایک چیز جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو تبیان لکل شیء کے اندر جو اضافت ہے وہ استغراقی اضافی اضافت ہے، استغراق جو ہے یہ اضافی ہے، استغراق یہاں پر جو ہے کلی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر تبیان اور وضاحت ہے ہر ایک چیز کی، ہر ایک چیز سے مراد اصول دین ہے، ہر ایک چیز ہدایت کی،
ہر ایک چیز جو اللہ کا تقرب دینے والی ہے وہ ہر ایک چیز جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، نہ کہ زید امر بکر، اور نہ یہ کہ پاکستان ہندوستان، نہ یہ کہ مشرق مغرب کی چیزیں جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہو۔ یہ گمراہ کن نظریہ ہے، اور یہ در حقیقت لوگوں کے لیے قرآن پر ہنسنے اور استہزاء کرنے اور قرآن کے اوپر اعتراض کرنے کا ایک راستہ فراہم کرنا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ قرآن مجید جو ہم نے آپ پر نازل کیا یہ ہدایت ہے، سیدھا جو ہے آپ کو اللہ تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ وَرَحْمَةً، اور جب آپ اس کتاب کو اختیار کرو گے اور ہدایت پا کر اللہ کے پاس پہنچو گے تو یہ کتاب جو ہے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے ساتھ سرفراز کرے گی۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ کتاب خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حکم کو مانے، تسلیم کرے اللہ کے حکم کو، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ تو یہ کتاب ایسی عظیم الشان کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی، آپ کی دنیا کے اندر بھی ایک عظیم الشان شان ہے اور آپ کی آخرت کے اندر بھی ایک عظیم الشان شان ہے۔ بس یہیں پر جو ہے 12واں رکوع پورا ہوا سورہ نحل کا، اور 89 آیتیں، 90 آیتیں جو یہاں پر تام ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے